ان پر بھی روشنی ڈالیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سردیوں کے اندر انگلیاں سوج جاتی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کی، اور ہاتھ پیروں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں، بعضوں کو اس میں خارش بھی ہوتی ہے. تو سوجنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسم کے بعد حصوں میں جیسے خون کا سرکولیشن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے، خون صحیح معنوں میں نہیں پہنچتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو پھر وہ انگلیوں میں سوجن وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہت ہی پیارا سا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اسگن ناگوری آپ لے لیجئے. سردیوں کے اندر جو ہاتھ پیروں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں، اس کا یہ بہترین علاج ہے. اسگن ناگوری 6 گرام آپ لے لیں، اور دار چینی یہ بھی 6 گرام. اسگن ناگوری 6 گرام اور دار چینی 6 گرام، ان دونوں چیزوں کو 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابال لیں، بوائل کر لیں، اور پھر جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے، اور پھر اس کے اندر 1 چمچ شہد کا شامل کر کے اس کو پی لیا جائے. تو صبح اور شام اس طرح کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو یہ انگلیوں کی سوجن وغیرہ جو سردیوں کے اندر ہو جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ٹھیک ہو جائے گی. بعض لوگوں کو خارش بھی ہوتی ہے، تو وہ خارش کے لیے شربت اناب آپ کسی اچھی کمپنی کا لے کر وہ پینا شروع کر دیں، صبح شام 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر، یا ویسے ہی لے لیں. اور نہ ملے شربت تو صرف اناب نامی جڑی بوٹی آپ کسی پنساری کی دکان سے لے لیجئے، اور پھر وہ 8-10 دانے 1 گلاس گرم پانی کے اندر، مٹی کا برتن ہو تو اچھا ہے، رات کو آپ ڈال کے رکھ لیں اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل خارش کے اندر فائدہ حاصل ہوگا. چونکہ سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر یہ خارش وغیرہ کی دوا اگر لی جائے تو یہ ہوتی ہے ٹھنڈی، تو اس لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی دوا سے ہی کام چل جائے تو بہت اچھا ہے، کہ پھر نزلہ وغیرہ ہونے کا خطرہ انشاءاللہ نہیں رہے گا. اسی طرح سے وزن کم کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا. وزن کم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا ترک کر دیجئے، اور باہر کی چیزیں کھانا کم سے کم کھائیں. چاول آلو اس کے لیے بند کرنے بہت ضروری ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر آپ چاہیں تو آپ یہ ادرک جو ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو قہوہ بنا کر اس کو پینے سے بھی جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے ادرک کا قہوہ کیسے بنے گا یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے ماہنامہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ کا. اور اسی طرح سے موٹاپے کے حوالے سے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، اس کا مطالعہ کر لیجئے. اس بے شمار مختلف انداز پر آپ نے تربیت فرمائی ہے، انشاءاللہ اس اگر آپ عمل کریں گے تو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے صبح گرم پانی کے اندر 2 چمچ شہد ڈال کر پی لیا جائے تو اس سے بھی موٹاپا وغیرہ کم ہوتا ہے. شہد مگر اصلی ہو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور ایک گھریلو علاج بھی آپ لکھ لیجئے، لاکھ دانہ اور کلونجی، لاکھ دانہ کلونجی اور زیرہ سیاہ، کالے رنگ کا جو زیرہ ہوتا ہے، کالا زیرہ کہتے ہیں، بالکل کالا کلونجی کی طرح نہیں ہوتا مگر زیرہ سیاہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک سفید زیرہ کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں آپ لے لیں 100 گرام، اور پھر اس کو پیس کر صبح شام 1 چمچ استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل. 1-2 ماہ مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید رنگ صاف کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، اس کے لیے آپ افسنتین کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے وہ آپ لے لیجئے، اور منڈی بوٹی، یہ دونوں 12 گرام آپ لے لیں. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے حلیلہ سیاہ، یہ چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 5 دانے اس کے اندر ڈالنے ہیں، اور پھر اس کو 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فروٹ کے اعتبار سے اگر آپ علاج کرنا چاہیں تو موسمبی، اورنج وغیرہ، آج کل کنو، مالٹا جو آیا آج کل ہمارے یہاں موسم ہے تو اس کو استعمال کیا جائے جیسے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. گاجر کا کیا جائے یا گاجر ویسے ہی استعمال کی جائے تو انشاءاللہ یہ رنگ صاف کرتی ہے. میٹھے کے موسم آئے تو میٹھا ایک فروٹ ہے، یہ بھی اگر استعمال کیا جائے اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل رنگ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. نزلہ زکام، بخار بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے، نزلہ کھانسی وغیرہ، اس کے لیے ایک جو شاندہ میں عرض کرتا ہوں یہ بنا لیجئے. کال بھی تھی کہ کھانسی وغیرہ ہے تو کھانسی کے لیے پہلے احتیاط اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے احتیاط کی جائے. کوئی چکنائی والی چیزیں کھائیں تو اوپر پانی نہ پیا جائے اس کے بعد، تو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر باہر نکلتے ہیں، کوئی اسلامی بھائی ہیں وہ مرد اگر بائک وغیرہ چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے.
اور ٹھنڈ سے بچنے کی جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے لیے آپ یہ لکھ لیجئے جو شاندہ اپنے پاس بہت ہی مجرب ہے, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سپستہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, یہ آپ نے 11 دانے لینے ہیں. 11 دانے سپستہ کے. اب ریشم 5 عدد, گاؤ زبان 3 ماشا, انجیر 1 عدد, اور خاکسی بھی کہا جاتا ہے, خاکسیر بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ نے 3 ماشا لینی ہے, 3 گرام کم و بیش. اجوائن یہ بھی آپ نے 3 گرام لینی ہے, اور ملیٹھی 6 گرام 6 ماشا. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں, سپستہ 11 عدد, اب ریشم جو ہے یہ 5 عدد, گاؤ زبان 3 ماشا 3 گرام کم و بیش, انجیر 1 عدد, اور خاکسی اجوائن یہ 3 گرام, اور ملیٹھی جو ہے یہ 6 گرام. تو انشاءاللہ عز و جل بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, تو ان سب کے اندر یہ بہت ہی مفید جو شاندہ ہے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. گھر کے اندر جو ہے آپ چاہیں تو ایک دوا بنا کر رکھ لیجئے, 1 پاؤ شہد, اس کے اندر 1 گرام زعفران اور 1 عدد جائفل پیس کر, اس کے اندر جائفل کی گری کو پیس کر اس میں مکس کر کے رکھ لیں. تو اگر سردیوں میں یہ استعمال کرتے رہیں, جن کو زیادہ سردی لگتی ہے انشاءاللہ ان کو بھی مفید ہوگا, نزلہ کھانسی وغیرہ سے انشاءاللہ عز و جل بچت رہے گی. کیا بات. اور ایک اور تھا کہ انہیں خارش کا مسئلہ غور کر رہا ہوں, جی میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ بتاتے ہیں یہ اس کی کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے کہ لوگ وہ دیکھ بھی لیں, جیسے خاک سیر کیا ہے یہ دکھا بھی دی جائے. اس پر میرے ذہن میں ہے, مجھے یاد کرائیے گا بھائی. ارکم بھائی سلسلے کے ڈائریکٹر پروڈیوسر صاحب ہیں ہمارے, فہد بھائی ماشاءاللہ, مجھے یاد دلائیے گا, میں عرض کروں گا انشاءاللہ سلسلے کے بعد کہ اس کا ہم کیا میکینزم بنا سکتے ہیں کہ ناظرین کو کچھ جو ہے وہ چیزیں ویزیبل بھی ہو جائیں, دکھا بھی دی جائیں, تاکہ لینے جائیں تو پتہ بھی چل جائے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سنتا کچھ اور ہے, لکھتا کچھ اور ہے, اور جب کہیں لینے جاتا ہے تو پھر وہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کے مطابق چیز دے دیتا ہے, تو یہ ایشو بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. شاید بچے نے کال کی تھی, ان کو شوگر کا مسئلہ تھا, پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ یاد نہیں رہتا, سبق یاد وغیرہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے اب یہ نہیں بتایا کہ بعض بچوں کو شوگر لو بھی ہوتی ہے, بعض کو ہائی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال ان دونوں حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. آملے کا مربع آپ لے لیں, صبح اور شام 1 پیس جو ہے نا وہ دھو لیں تاکہ اس کی مٹھاس نکل جائے, وہ صبح شام استعمال کریں, انشاءاللہ عز و جل دماغی طور پہ فائدہ حاصل ہوگا. سونف, مصری, بادام یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. مصری آپ اس میں سے نکال دیں اگر شوگر ہائی رہتی ہے, تو صرف سونف اور بادام یہ 2 چیزوں کو آپ لے لیجئے, تو اس کو مکس کر کے رکھ لیں, صبح شام 1 چمچ استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ان کو کوٹنا پڑے گا نا, سونف اور بادام لے کر ان کو مطلب پیسنا پڑے گا, ان کو پیس کر ہم وزن لے لیں, ایک جیسے وزن کے 100 گرام مثال کے طور پہ پیس کر رکھ لیں, صبح شام 1 چمچ استعمال کریں. آنکھوں میں بھی فائدہ حاصل ہوگا, دماغی طور پہ بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور جنہوں نے خارش کا کہا تھا ان کے لیے علاج عرض کر دیتا ہوں. گل منڈی کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, وہ آپ لے لیں 3 گرام, اور اناب کے نام سے ایک چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہی ہوتے ہیں, یہ بھی آپ 3 گرام لے لیں. اور شاطرہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, یہ بھی 3 گرام لے لیں. تینوں چیزوں کو رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں, اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. بڑا گوشت سے پرہیز کریں اور قبض وغیرہ نہ ہونے دیں, اس سے بھی جو ہے خارش وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. جو کرنا چاہتے تھے, جن کے پڑھ کر ہم نہیں سنا سکے, اللہ پاک سب کے لیے سب پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین آمین. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو آئیے ایک ابھی ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.